أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير۔ اور وہی ہے جو مایوس ہو جانے کے بعد بارش کو نازل کرتا ہے اور اپنی رحمت کو پھیلاتا ہے، اور وہی تعریف کیا ہوا دوست ہے۔ اسی کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے اور جو کچھ اس کے درمیان مخلوقات ہیں ان کو پیدا فرمایا ہے، اور وہ ان سب کو جب چاہے گا اکٹھا کرنے پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں اور معززات ماؤں اور بہنوں، یہ بات ہم پیچھے کئی دفعہ بیان کر چکے ہیں اور سن چکے ہیں کہ دنیا تنگی اور آسانی کا مجموعہ ہے۔ یہاں جو آدمی آتا ہے وہ ہر پل میں، ہر وقت میں، ہر لحظے میں نہ خوش رہتا ہے نہ غمگین رہتا ہے، نہ ہمیشہ وہ تنگی میں رہتا ہے نہ وہ ہمیشہ آسانی میں رہتا ہے، نہ ہی ہمیشہ اللہ کی جانب سے آزمائشیں آتی ہیں اور نہ ہی ہمیشہ انسان کے لیے آسانیاں رہتی ہیں، نہ ہی ہمیشہ انسان بیمار رہتا ہے اور نہ ہی ہمیشہ انسان تندرست رہتا ہے۔ علی ھذا القیاس، یہ بات واضح ہے کہ دنیا دونوں چیزوں کا مرکب اور مجموعہ ہے۔ حالات تبدیل ہوتے رہتے ہیں، کبھی کچھ ہوتا ہے اور کبھی کچھ ہوتا ہے۔ اللہ کریم نے دونوں قسم کے حالات میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے کہ لوگو، تمہیں اگر خوشی اور آسانی اور صحت اور تندرستی اور رزق اور اولاد، اچھا کھانا پینا اور اچھا ماحول مل جائے تو اللہ کا شکر ادا کرو، اور اگر تنگی آ جائے، پریشانی آ جائے، مصیبت آ جائے، آزمائش آ جائے تو جزا فضا واویلا چیخو پکار کرنے کی بجائے صبر کا مظاہرہ کرو۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ لوگو، ہم تمہاری آزمائش ضرور کریں گے، خوف دے کر، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ بھوک دے کر، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ مالوں کی کمی دے کر، پھلوں کی کمی دے کر، کھیتیوں اور باغات کی کمی دے کر، اولاد کی کمی دے کر، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، آپ جو ہے وہ صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، جو مصیبت کے وقت بھی اللہ کا نام لیتے ہیں اور اپنی زبان سے کوئی غلط کلمہ جو ہے وہ نہیں نکالتے ہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی لوگ اپنے پروردگار کی جانب سے رحمت میں ہیں۔ واولئک ھم المہتدون، اور یہی تنگی کے وقت میں، آزمائش کے وقت میں، مصیبت کے وقت میں، پریشانی کے وقت میں صبر کرنے والے لوگ یہی راہ راست پہ رہے ہیں اور یہی ہدایت یافتہ ہیں، یہ سیدھے راستے پہ چل رہے ہیں۔ اور دوسری جانب اللہ تبارک و تعالی نے نعمتیں ملنے کے بعد شکر کرنے کا حکم دیا۔ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، لوگو اگر تم میرے انعامات کے اوپر، میری نعمتوں کے اوپر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں مزید زیادہ جو ہے وہ عطا کروں گا۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ،
آپ اپنے پروردگار کی نعمتوں کا تذکرہ کرتے رہیے. یہ نعمت مجھے ملی ہے، میرے اللہ نے دی ہے. یہ نعمت مجھے ملی ہے، یہ میرے اللہ نے دی ہے. یہ نعمت مجھے ملی ہے، یہ میرے اللہ نے دی ہے. جون سی نعمت بھی ملے لوگوں کے پاس اس کا تذکرہ کریں، اور اس میں اپنا کمال اور اپنی خوبیوں کا تذکرہ نہ کریں، بلکہ اس کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب کریں کہ یہ انعام اور یہ اکرام اور یہ عزت اور یہ مجھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسانی بخشی ہے، یہ اللہ نے بخشی ہے، اس کے علاوہ مجھے کسی نے عطا نہیں کی. فاذکروا آلاء اللہ، لوگوں اللہ کی نعمتوں کو یاد کیا کرو. لعلکم تفلحون، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنا، ان کا تذکرہ کرنا اور اس کا شکر ادا کرنا، یہ کامیابی کی ضمانت ہے. یہی سیدھا راستہ ہے. پریشانی کے اوپر صبر کرنا، یہ بھی کامیابی کا راستہ ہے، اور نعمتوں کا تذکرہ کرنا اور ان کا شکر ادا کرنا، یہ بھی کامیابی کا راستہ ہے اور فلاح کا راستہ اور ہدایت کا راستہ ہے. تو جب ہم یہ بات شریعت کے قواعد کی روشنی میں جان چکے ہیں کہ نعمت ملے تو شکر ادا کرنا چاہیے، اور پریشانی اور آزمائش آ جائے تو صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے، ہمارے لیے یہ حکم دیا گیا ہے، تو پھر موجودہ صورتحال میں آپ دیکھتے ہیں کہ پچھلے چند دنوں سے نہیں بلکہ چند مہینوں سے ہمارے ہاں بارش نہ ہو رہی تھی، اور لوگ پریشان تھے کہ بارش کیوں نہیں ہو رہی. پہلے تو بہت زیادہ ہوتی تھی، اب کیا مسئلہ ہو گیا ہے؟ بارش نازل نہ ہونے کی وجہ سے فصلوں کو نقصان پہنچ رہا ہے، بیماریاں طرح طرح کی جو ہے وہ پھیل رہی ہیں، اور پھل اور کھیتیاں جن کے پکنے کا دار و مدار بارش کے اوپر ہے، وہ چیزیں آگے نہیں بڑھ رہی ہیں، اور طرح طرح کے مصائب اور مشکلات کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو اس وقت لوگ پریشان تھے، اور اس میں لیے ضروری یہی تھا کہ اللہ کی طرف رجوع کیا جاتا. یا اللہ یہ پریشانی آئی ہے تو یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے، اگر ہماری آزمائش ہے تو ہمارے اپنے ہی اعمال کی وجہ سے ہے، ہم سے یقیناً کوئی خطائیں سرزد ہوئی ہیں جن کی بنا پر تو نے اپنی رحمت کو ہم سے جو ہے وہ روک لیا ہے. اور پھر اچانک اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو جوش آیا، اور اس نے موسم میں جل تھل جو ہے وہ پیدا کر دی، اور بارش اور مطر جو ہے بڑی غزارت کے ساتھ بڑی خوب کھل کر جو ہے وہ بارش سامنے آئی، اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اور رحمت کا ہمیں جو ہے وہ سامنا ہوا. اس کے اوپر ہمیں یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے یہ بارش جو ہے وہ ہمیں دی ہے، تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ اس کا بہت بڑا احسان ہے. اور پھر ہماری ضرورت کے تحت تو ہے ہی ہے کہ یہ بارش ہماری ضرورت کو بھی پورا کرتی ہے، جیسا کہ میں نے فوائد گنائے ہیں کہ بارش نازل ہونے سے زمین لہلہا اٹھتی ہے، ہری بھری اور تازہ ہو جاتی ہے، کھیتیاں اور اناج اور غلہ جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی کئی آیات میں ذکر فرمایا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. لوگو اپنے رب کی عبادت کرو. تمہارا رب کون ہے؟ جس نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تم سے پہلی نسلوں کو بھی پیدا کیا. اگر تم اسی کی عبادت کرو گے تو تم میں تقوی اور پرہیزگاری اور اللہ کا ڈر جو ہے وہ پیدا ہو جائے گا. وہ اللہ کون ہے؟ الذی انزل من السماء ماء الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنا دیا، آسمان کو تمہارے لیے چھت بنا دیا. وانزل من السماء ماء، پھر آسمان سے پانی اتارا، بارش کو نازل کیا. کس مقصد کے لیے؟ فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، اس نے تمہارے لیے زمین سے تمہارا رزق نکالا ہے، تمہارے لیے انگوریاں، اناج اور غلہ جو ہے وہ پیدا کیا ہے.
فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون۔ لوگو ہر طرح کا پھل، ہر طرح کی کھیتی، ہر طرح کا اناج تمہارے لیے اس نے پیدا کیا جو تمہاری زندگی کا، جس کے اوپر دار و مدار اور انحصار ہے۔ لوگو تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اس کا شکر کیا ہے؟ اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ یہ بارش اللہ نے نازل کی ہے اور اللہ نے تمہارے لیے یہ کھیتی کا، اناج کا، غلے کا اور پھل کا جو ہے وہ انتظام کیا۔ یہ فائدہ ہے، زمین لہلا اٹھتی ہے۔ دوسرا فائدہ، بارش دیکھ کر لوگوں کے چہرے کھل اٹھتے ہیں اور لوگوں میں جو طرح طرح کی بیماریاں ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں۔ نزلہ، زکام، کھانسی اور بخار اور متعدی بیماریاں، کئی بیماریاں ہیں، دھوپ آتی ہے تو اس کے ذریعے سے زائل ہوتی ہیں، اور کئی بیماریاں ہیں بارش نازل ہوتی ہے تو اس سے زائل ہوتی ہیں۔ فرمایا یہ لوگو، یہ بارش تمہارے لیے فائدے ہی فائدے کا باعث ہے۔ اور پھر اس سب سے بڑھ کر قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے بارش کو اپنی بڑی نعمتوں میں سے جو ہے وہ گردانا ہے۔ میرے بڑے بڑے انعامات میں سے اور میری بڑی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی بارش کا نازل کرنا۔ قرآن مجید کا اگر مطالعہ کیا جائے تو طرح طرح کی آیات ہمارے سامنے جو ہے وہ آتی ہیں۔ لوگوں 5 چیزیں ایسی ہیں جن کا علم سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی کو نہیں۔ اس میں سے ایک چیز اللہ نے ذکر فرمائی، بارش۔ بارش کا علم میرے رب کے علاوہ جو ہے وہ کسی کے پاس نہیں۔ وہ جب چاہتا ہے، جتنی چاہتا ہے نازل کرتا ہے، کسی کو پتا نہیں۔ آج کی سائنس اگرچہ بتلاتی ہے فلاں وقت کو بارش ہوگی، ہو بھی جاتی ہے اور کبھی نہیں بھی ہوتی، 100% شورٹی ان کی بات میں بھی نہیں، اور پھر ایک جگہ پہ ہوتی ہے دوسری جگہ پہ نہیں ہوتی۔ جہاں پہ زیادہ بتلائی جاتی ہے وہاں پہ کم ہوتی ہے، دوسری جگہ پہ زیادہ ہو جاتی ہے۔ فرمایا لوگوں یہ علم غیب ہے، اور اتنی بڑی نشانی ہے کہ اللہ نے اسپیشل تذکرہ فرمایا کہ 5 چیزوں کا خاصیت کے ساتھ، اور بھی بے شمار چیزیں ہیں، لیکن یہ 5 چیزیں ایسی ہیں ان کا علم جو ہے وہ میرے پاس ہے، یہ میرے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں۔ میں جب چاہتا ہوں بارش کو نازل کرتا ہوں، جب چاہتا ہوں نازل نہیں کرتا۔ اور یہ نشانی ہم نے خود دیکھی ہے، ہم اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں۔ ہم بارش چاہتے تھے لیکن نازل نہیں ہو رہی تھی، اور جب ہم نہیں چاہتے تو اس وقت زیادہ نازل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ فرمایا لوگوں یہ میری نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ اور دوسری جگہ پہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لوگوں ہم دیکھتے نہیں، بارش کو نازل کرتے ہیں۔ اولم یروا انا نسوق الماء الى الارض الجرز فنخرج به زرعا تاكل من انعامهم وانفسهم افلا يبصرون۔ ہم بارش کا پانی بنجر اور بے آباد زمینوں کی طرف منتقل کر دیتے ہیں، وہاں سے اس زمین کی پیداوار سے ان کے جانور بھی کھاتے ہیں اور ان کے انسان بھی کھاتے ہیں۔ افلا یبصرون، یہ لوگ تھوڑا سا غور و فکر نہیں کرتے؟ یہ روزیاں اور یہ رزق بارش کے ذریعے فراہم کرنے والی ذات جو ہے وہ ہے کون سی ہے؟ لوگو تم ہماری بارش کو نہیں دیکھتے۔ ایک جگہ پہ فرمایا ہم اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو زندہ کر دیتے ہیں، بے آباد زمین کو آباد کر دیتے ہیں۔ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما، تم دیکھتے نہیں، پھر وہ زمین لہلہا اٹھتی ہے، جوش مارتی ہے، اور اس کی اناج اور غلہ اور بوٹیاں اور پودے جو ہے وہ خوب لہلاتے ہیں اور پھلتے اور پھولتے ہیں۔ پھر جو ہے وہ کیا ہے؟ فتراہ مصفرا، پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ زرد ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ثم یکون حطاما، پھر وہ خشک ہو کر چورا چورا ہو جاتی ہے۔ لوگو یہ ہماری نشانی ہے۔ جس طریقے سے ہم نے بارش کے ذریعے سے مردہ زمین کو زندہ کر دیا اور وہ پہلے تھوڑی سی کونپلوں کی شکل میں پھوٹی، معمولی سی بنی، پھر وہ بڑھتی چلی گئی، پھر خوبصورت تناور درخت اور جو ہے وہ پھل دینے والا اور اناج دینے والا، غلہ دینے والا کھیتی اور وہ درخت بن گیا۔ پھر اس کے بعد وہ خشک ہو گیا، خشک ہونے کے بعد وہ چورا چورا ہو گیا اور ریزہ ریزہ ہو گیا اور وہ ختم ہو گیا۔ اے انسان، تجھے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ہی پیدا کیا، بالکل چھوٹا سا تھا، کچھ بھی نہیں تھا، پھر اچانک جو ہے وہ اللہ کی رحمت برسی اور تو پیدا ہو گیا۔
پھر بڑا ہوتا چلا گیا، جوان ہوا، پھر بوڑھا ہو گیا، اور پھر ایک دن جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ جیسے دنیا میں ہم نے تمہارے سامنے یہ مثالیں رکھی ہیں، آخرت میں بھی ہم نے اسی طریقے سے تمہیں دوبارہ پیدا کر لینا ہے، اور تمہیں پیدا کرنے کے بعد جو زندگی تمہیں ادھار دی گئی ہے اس کا ہم نے حساب اور کتاب لینا ہے۔ یہ ہماری نشانی ہے۔ یعنی کئی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا۔ لوگوں، یہ ہماری نشانیاں ہیں، ان سے سبق سیکھیے، اور نعمت ملنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کیجئے، اور ابتلا اور آزمائش آنے کے بعد جو ہے وہ صبر کا مظاہرہ کیجئے۔ انسان کا دونوں حالات میں ہی گویا کہ آزمائش ہی آزمائش۔ حقیقت میں دنیا دو چیزوں کا مرکب ہے، اگر نتیجے کی طرف دیکھیں تو بات ایک ہی ہے۔ دنیا میں آنے کا مقصد ایک ہی ہے، وہ کیا ہے؟ نعمت ملے تو شکر کرتا ہے کہ نہیں کرتا، یہ بھی آزمائش۔ پریشانی آتی ہے، صبر کرتا ہے کہ نہیں کرتا، یہ بھی آزمائش۔ گویا کہ دنیا اللہ تبارک و تعالی نے، ہم عربی میں بولتے ہیں الدنیا دار الابتلاء، لوگوں دنیا جو ہے یہ آزمائش کا گھر ہے۔ کسی کو صحت ملی ہے تو یہ بھی آزمائش ہے، کسی کو جوانی ملی ہے تو یہ بھی آزمائش ہے، کسی کو بڑھاپا ملا ہے تو یہ بھی آزمائش ہے، کسی کو بیماری ملی ہے تو یہ بھی آزمائش ہے، کسی کو تندرستی ملی ہے تو یہ بھی آزمائش ہے، کسی کو بیماری ملی تو یہ بھی آزمائش، کسی کو غریبی ملی ہے تو یہ بھی آزمائش ہے، اور کسی کو امیری ملی ہے تو یہ بھی آزمائش۔ ہر معاملے میں انسان کی آزمائش ہے کہ وہ کرتا کیا ہے، وہ نعمت ملنے پہ اللہ کو یاد کرتا ہے کہ نہیں کرتا، وہ مصیبت آنے پہ اپنے مالک کو، اپنے خالق کو یاد کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ وگرنہ یاد رکھیے یہی نعمتیں انسان یہ سمجھتا ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ یہ بات ذکر کی ہے، بڑی سبق کی باتیں ہیں اور بار بار دہرانے کی ضرورت رہتی ہے تاکہ وہ یاد رہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے مجھے دولت ملی، مجھے صحت ملی، مجھے اولاد ملی، مجھے کاروبار مل گیا، میرا اللہ گویا کہ مجھ سے بڑا راضی ہے، میرا اللہ لگتا ہے مجھ سے بڑا خوش ہے، تبھی تو میرے اوپر اتنے احسانات کیے جا رہا ہے۔ یہ بارش نازل ہوئی، ہمارا اللہ ہم سے بڑا راضی ہے، دیکھو کیسے اس نے بارش برسا دی ہے۔ لہٰذا ہمیں کوئی زیادہ شکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پہلے ہی شکر بہت زیادہ ہے، عبادتیں بہت زیادہ کر رکھی ہیں، اللہ راضی ہے تو دے رہا ہے نا، اگر ناراض ہوتا تو وہ کیوں دیتا ہمیں۔ اور جب پریشانی آتی ہے تو انسان سمجھتا ہے ہمارا اللہ جو ہے وہ ناراض ہے، وہ اس لیے نہیں دے رہا، لیکن میں نے بتلایا کہ ایسا نہیں، دونوں معاملات میں آزمائش ہے، مل رہا ہے تو تب بھی آزمائش کی جا رہی ہے، نہیں مل رہا ہے تو تب بھی آزمائش کی جا رہی ہے۔ یہی بارش، اس کے بعد ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ ہم اس کا شکر ادا کریں، یا اللہ یہ تیرا انعام ہے، تو نے دیا، اگر تو نہ دیتا تو نہ ملتی، اور دعا کرنی چاہیے یا اللہ یہ بارش اس کو ہمارے لیے رحمت ہی بنانا، اس کو ہمارے لیے عذاب نہ بنا دینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز عمل، آپ کا ہمارے لیے اسوہ وہ کیا تھا؟ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، جب بادل آتے لوگ خوش ہو جاتے، خاص طور پہ گرمی کے سیزن میں لوگ خوش ہوتے کہ بادل آ رہے ہیں، انشاءاللہ امید ہے بارش ہو جائے گی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادلوں کو دیکھ کر پریشان ہو جاتے، مضطرب ہو جاتے، آپ کو بے چینی لگ جاتی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا معاملہ ہے؟ لوگ تو بادل دیکھ کر بڑے خوش ہو جاتے ہیں اور آپ کے چہرے پر پریشانی کیوں آ جاتی ہے، مضطرب کیوں ہو جاتے ہیں؟ کبھی آپ ادھر جاتے ہیں، کبھی ادھر آتے ہیں، کبھی بیٹھ جاتے ہیں، کبھی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا عائشہ تجھے معلوم نہیں کون سی چیز ہے جو مجھے امن دے دے کہ ان بادلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نہیں ہے؟ کون سی چیز ہے مجھے بتاؤ تو صحیح، ما یؤمننی، کون سی چیز مجھے امن دے سکتی ہے؟ ہو سکتا ہے ان بادلوں میں اللہ کا عذاب ہو۔ پہلی قوموں کے اوپر انہی بادلوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب نازل کی،
لوگوں نے کہا ھذا عارض ممطرنا، ایک قوم نے کہا یہ بادل آ رہا ہے، یہ تو ہمیں بارش برسائے گا، بڑا مزہ آئے گا، لیکن وہ آیا تو وہ برسنے لگا تو وہ قوم جو ہے وہ تباہ و برباد ہو گئی۔ اللہ نے عذاب نازل کر دیا، فرمایا قوم نوح کے اوپر یہی بادل بارش برسائی اور یہی بارش جو ہے وہ ان کے لیے عذاب بن گیا، اور پانی میں غوطے دے دے کر اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا۔ لوگوں وہی نعمت جو ہم نعمت سمجھتے ہیں، جب اس کا شکر ادا نہیں کیا جاتا اور اللہ تعالیٰ سے رحمت کی دعا نہیں کی جاتی تو پھر وہی نعمت جو ہے وہ عذاب بن جاتی۔ اور آج تو ہم اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں، پچھلی قوموں کے حالات کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ بارش زیادہ ہو جاتی ہے تو طوفان اور سیلاب اور فیضانات کی شکل جب بن جاتی ہے، آبادیوں کی آبادیاں جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتی، کچے مکان گر جاتے ہیں، غریبوں کی کلیاں ڈھہ جاتی ہیں، اور ان کے سر کے اوپر جو معمولی سا سایہ ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ کتنے ہی لوگوں کی زندگیاں یا تو ختم ہو جاتی ہیں یا مشکلات کا جو ہے وہ شکار ہو جاتی ہیں۔ اس لیے نعمتوں کے حصول کے وقت بھی اللہ کو یاد کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ سورہ کہف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر نہیں فرمایا وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ کہ ہم نے دو بندوں میں سے ایک بندے کو باغات دیے اور اس کے باغات کے نیچے سے نہریں چلائیں، کھجوریں ہیں، انگور کے درخت ہیں اور کھیتیاں چل رہی ہیں، اور وہ اس کو کہہ رہا ہے اللہ کا شکر ادا کیا کر، اللہ کی رحمت کا سوال کیا کر، کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے، تیرا باغ ختم نہ ہو جائے۔ اور وہ کیا کہتا ہے ہماری طرح، اللہ معاف فرمائے، بارش آئی ہے تو اللہ ہم سے راضی ہے نا، بارش دے دی نا، دیکھا پھر پہلے ہم مایوس تھے کہ بارش نازل نہیں ہو رہی تو شاید کوئی گناہ ہے۔ کچھ لوگوں نے نماز استسقاء بھی پڑھی، تھوڑے لوگوں نے دعائیں بھی مانگی، توبہ استغفار بھی کی، لیکن بہت تھوڑے، شاید انگلیوں پہ بھی گننے کی ضرورت نہیں ہے۔ بڑی دنیا نے نہ توبہ کی، نہ استغفار کی، نہ اللہ کی طرف رجوع کیا۔ اس وقت کچھ لوگوں کے چہرے پہ پریشانی تھی، شاید کوئی مشکلات آ رہی ہیں، بارش نازل نہیں ہو رہی، لیکن بارش نازل ہو گئی تو سب مسکرا اٹھے، سب کھل اٹھے کہ دیکھیے اللہ کی رحمت جو ہے وہ برسی ہے، ہم گویا کہ ٹھیک ہی ہیں، لہٰذا اسی وجہ سے تو بارش ہوئی ہے، لہٰذا مزید ہمیں کچھ کرنے کی جو ہے وہ ضرورت نہیں۔ وہ آدمی بھی یہی کہنے لگا۔ سورہ کہف کا قصہ ترجمے کے ساتھ قرآن مجید پڑھا کریں، ان واقعات میں اللہ تعالیٰ نے بڑی عبرت اور بڑی نصیحت رکھی ہے۔ وہ کہنے لگا اللہ کے بندے، اللہ نے مجھے باغات دے رکھے، نہریں چلا رکھی ہیں اور کھیتیاں دے رکھی ہیں، اولاد بھی میرے پاس بہت زیادہ، مال بھی تجھ سے کہیں زیادہ، میرا اللہ مجھ سے راضی تو ہے، اگر میں مرنا ہی نہیں، میں نے تو یہ مجھ سے چھننا ہی نہیں ہے، اگر میں مر بھی جاؤں گا تو اگلے جہان میں بھی اللہ تعالیٰ جس طرح مجھے یہاں پہ دے رکھا ہے اسی طرح وہاں پہ بھی مجھے دے دے گا۔ یہ کہا اور ماشاء اللہ نہیں کہا، اور اللہ کا نام جو ہے وہ نہیں لیا، بس اتنا کہہ دیا اللہ نے مجھے یہاں بھی دے رکھا وہاں بھی دے دے گا۔ چند دن گزرے، طوفان آیا، باغ ملیا میٹ ہو گیا، پھر وہ کفِ افسوس ملنے لگا۔ اب جو ہے وہ کف ملنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہی نعمت جسے ہم اپنے لیے نعمت سمجھتے ہیں، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عذاب بنا کر جو ہے وہ نازل کر دیتے۔ اس کے لیے بڑے شکر کی ضرورت ہے، بڑی دعا کی ضرورت ہے۔ جب نعمت نہیں ملتی تب بھی دعا کی ضرورت ہے، یا اللہ ہمیں وہ نعمت عطا فرما، اور جب مل جائے تو تب بھی دعا کی ضرورت ہے، یا اللہ اس نعمت کو دوام بھی عطا فرما، یا اللہ اس نعمت کو ہمیں ہمیشگی کے لیے عطا فرما، یہ نعمت باقی بھی رہے، ہم سے دوبارہ چھن نہ جائے۔ نعمت نہ ملی ہو تو انسان پھر بھی کچھ نہ کچھ صبر کرتا رہتا ہے، لیکن جب نعمت مل جاتی ہے، ملنے کے بعد چھن جائے تو پھر صبر کرنا جو ہے وہ مشکل بن جاتا ہے، اور اگر وہ عذاب ہی بن جائے تو پھر تو بہت زیادہ مصیبت بن جاتی ہے۔ اس بندے کو یاد رکھا کریں جس بندے کے بارے میں قصہ مشہور ہے۔ ایک آدمی جنگل سے گزر رہا تھا تو کہتا مجھے بادلوں سے آواز آئی، اس کے حدیقت فلاں، اے بادل وہاں پہ چل، فلاں آدمی کا جو باغ ہے اس کے باغ میں بارش برسانی ہے۔ کہتا میں بادلوں کو دیکھنے لگا، بادل تھوڑا سا آگے چلا اور برسنے لگا، وہ پانی ندی کی شکل میں ایک باغ کی طرف رواں دواں ہو گیا، میں بھی اس کے ساتھ ساتھ اس باغ میں پہنچ گیا۔ وہاں پہ ایک آدمی اپنا بیلچہ لے کر اپنی زمین کو درست کر رہا تھا،
بارش کا پانی سیدھا اس کے باغ میں چلا گیا۔ میں نے اس سے پوچھا اللہ کے بندے تو کون ہے، یہاں کیا کرتے ہو، یہ پانی کہاں سے آتا ہے؟ یہ میں نے ابھی بادلوں سے یہ ایسی آواز سنی ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ تیرا نام فلاں ہی ہے جو اس بادل نے لیا ہے؟ کہنے لگا جی ہاں میرا نام فلاں ہی ہے۔ کہا تم کیا کرتے ہو؟ کہتا کچھ نہیں کرتے، یہ زمین ہے اللہ نے مجھے دے رکھی ہے، اس کی میں کھیتی باڑی کرتا ہوں، یہاں کوئی ٹیوب ویل نہیں ہے، یہاں کوئی نہر نہیں ہے، یہاں پانی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، کوئی چشمہ نہیں ہے، لیکن میں اس زمین کی پیداواری کرتا ہوں، کھیتی باڑی کرتا ہوں، اس میں سے جب کھیت میں اناج نکلتا ہے اس کے میں 3 حصے کر دیتا ہوں، ایک حصہ میں اپنے بیوی بچوں کو کھلا دیتا ہوں، ایک حصہ دوبارہ زمین کے اوپر لگا دیتا ہوں، اور ایک حصہ جو ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا ہوں، جس کا نتیجہ یہ ہے میرا اللہ اگر اس کی پکڑ بڑی سخت ہے، اس کا عذاب بڑا سخت ہے، وہ رحیم بھی بہت زیادہ ہے، وہ اپنی مخلوق کے ساتھ شفیق بھی بہت زیادہ ہے، وہ رحم بھی بہت زیادہ کرتا ہے، وہ بڑا مہربان بھی ہے۔ وہ اللہ نے میرے لیے پانی کا انتظام کر رکھا ہے، وہ اللہ تعالیٰ بارش کا پانی برساتا ہے اور سیدھا میرے باغ میں آتا ہے، مجھے کہیں سے پانی لینے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو بھائیو یہ بارش آئی ہے، اللہ کا شکر ادا کیجیے، 5 وقت کی باجماعت نماز ادا کیجیے، لوگوں کے حقوق ادا کیجیے، غریبوں یتیموں مسکینوں کا سہارا بن جائیے، اپنے مزدور طبقے کے ساتھ احسان کیجیے، ان کے ساتھ ظلم نہ کیجیے، کرو تم مہربانی اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ بہن بھائیوں کے حقوق ضبط نہ کیجیے، اور رشتہ داریوں کو جوڑنے کی کوشش کیجیے، توڑنے کی کوشش نہ کیجیے، والدین کی عزت کیجیے، بچوں پہ اور رشتہ داروں پہ شفقت کیجیے، نیکی کے جو کام ہے وہ کرنے کی کوشش کیجیے، اور برائی کے کاموں سے بچنے کی کوشش کیجیے۔ یہی اللہ کا شکر ہے، سب سے بڑا شکر جو ہے وہ یہی ہے۔ اگر انسان یہ کرنا شروع کر دے تو یقینی بات ہے یہ دنیا انسان کے لیے دوسری جنت ہے، جو کہ حقیقت میں جنت نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کو بھی انسان کے لیے جو ہے وہ جنت بنا دیتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنی ذات کا ہر حال میں صبر اور شکر کرنے کی جو ہے وہ توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔